معروف ٹی وی اینکر اور رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین خالقی کی سزا ملے۔ ان کی پیدائش 5 جولائی 1971 اور وفات 9 جون 2022 ہے۔ عامر لیاقت حسین کے والد شیخ لیاقت حسین بھی شعبہ صحافت اور سیاست سے وابستہ رہے۔ ان کی والدہ محترمہ محمودہ سلطانہ بھی معروف سیاسی اور سماجی شخصیت تھی۔ عامر لیاقت حسین کی وجہ شہرت ان کا ایک دینی پروگرام تھا جو اب سے 22 سال قبل سن 2000 میں ایک ٹی وی چینل پر عالم آن لائن کے نام سے شروع کیا تھا۔ اس پروگرام کی خاص بات یہ تھی کہ ایک جانب ان کے شو میں عوام براہ راست کال کر کے اپنے نجی اور دینی مسائل کا حل دریافت کرتے تھے۔ عموماً اس کا جواب شو میں موجود عالم دین دیا کرتے تھے۔ دوسری جانب عامر لیاقت حسین خود نعت خواں اور شاعر بھی تھے۔ تیسری جانب وہ خود شو کے اختتام پر طویل دعا مانگتے تھے جسے سننے والے رو پڑتے تھے۔ ان کی زبان میں تاثیر اور شیرینی تھی۔ چونکہ عامر لیاقت حسین ایک سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، ان کے والد شیخ لیاقت حسین اور ان کی والدہ محترمہ سیاسی طور پر مسلم لیگ ن سے وابستہ رہے۔ تاہم 90 کی دہائی میں انہوں نے MQM میں شمولیت اختیار کر لی تھی۔ عامر لیاقت جوانی میں APMSO کا حصہ رہنے کے ساتھ ساتھ MQM کے فلاحی ادارے خدمت خلق فاؤنڈیشن کے لیے بھی خدمات انجام دیتے رہے۔ عامر لیاقت حسین جب شہرت پا چکے تو سیاست میں آنے کو دل چاہا۔ والد کے کوٹے پر سیاست میں قدم رکھنے والے عامر لیاقت نے سن 2002 میں کراچی سے MQM کے ٹکٹ پر کامیابی حاصل کی اور وزیر مملکت بجائے مذہبی امور کا منصب بھی حاصل کر لیا۔ 2007 میں قومی اسمبلی کی رکنیت اور مذہبی امور کی وزارت سے استعفیٰ دے دیا۔ ایک دفعہ عامر لیاقت کو پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کرنے پر 2008 میں MQM سے نکال دیا گیا تھا۔ تاہم ان کی پارٹی رکنیت کچھ سال بعد بحال کر دی گئی تھی۔ کچھ عرصے تک وہ سیاست سے کنارہ کش رہے، لیکن اس دوران مختلف نجی چینل پر مختلف پروگرام کرتے رہے۔ خاص کر رمضان ٹرانسمیشن کی وجہ سے عوام خاص میں وہ مقبول رہے۔ 2014 میں عامر لیاقت حسین کو دنیا کی 562 ترین مسلمان شخصیات کی فہرست میں شامل کیا گیا تھا۔ 2016 میں وہ ایک مرتبہ پھر سیاست میں ماضی کی طرح سرگرم ہونے لگے تو 22 اگست 2016 کو MQM کے بانی الطاف حسین کی متنازع تقریر کے بعد اسی رات رینجر نے متحدہ کے دیگر رہنماؤں کے ہمراہ عامر لیاقت حسین کو بھی کراچی میں II چندری گڑھ روڈ پر قائم ان کے دفتر سے حراست میں لے لیا تھا۔ تاہم کچھ گھنٹوں کے بعد ان کو رہا کر دیا گیا تھا۔ تب انہوں نے MQM کو خیر باد کہہ دیا اور اپنے چینلز پروگرام میں مشغول ہو گئے۔ مارچ 2018 میں انہوں نے عمران خان کی مقبولیت کو دیکھ کر ان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی۔ وہ کراچی سے قومی اسمبلی کا الیکشن جیت کر کامیاب ہو گئے۔ آخر پر اپریل 2022 میں ان سے ایک غلطی سرزد ہو گئی، وہ یہ کہ عمران خان کی حکومت کو گرانے کے لیے ان کے خلاف اپوزیشن پارٹیوں نے تحریک عدم اعتماد پیش کر دی تو عامر لیاقت حسین بھی اس تحریک کا حصہ بن کر اپنی پارٹی ساتھ غداری کر کے منحرف ہو گئے تھے۔ عمران خان کو وزارت عظمیٰ سے ہٹانے کے لیے اپوزیشن کا ساتھ دے دیا، لیکن پارٹی کی رکنیت سے پھر بھی استعفیٰ نہیں دیا۔ عامر لیاقت حسین نے منحرف ہونے سے چند روز قبل اپنی تیسری بیوی کی ملاقات عمران خان سے کرائی۔ دونوں بہت خوش تھے۔ عامر لیاقت حسین اس ملاقات کے چند روز بعد ہی عمران خان کے خلاف کچھ الفاظ بول کر منحرف اراکین سے جا ملے، لیکن عمران خان کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے اس سب کے باوجود بھی عامر لیاقت حسین کے بارے ایک لفظ بھی نہیں بولا، اور جب عامر لیاقت کی وفات کا سنا تو عمران خان نے ایک ٹویٹ میں افسوس کا اظہار کر دیا۔ عامر لیاقت ایک سیاسی رہنما کے ساتھ ساتھ رمضان ٹرانسمیشن کے مقبول ترین اینکر پرسن کی حیثیت سے مشہور ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی زندگی میں کئی نشیب و فراز آئے اور انہیں بے انتہا کامیابیوں کے ساتھ ساتھ چند مایوس کن لمحات کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ عامر لیاقت حسین کی نجی زندگی اتار چڑھاؤ کا شکار رہی۔ عامر لیاقت حسین نے 3 شادیاں کیں، تاہم ان کی تینوں شادیاں ہی ختم ہو گئی تھیں۔ عامر لیاقت حسین نے پہلی شادی ڈاکٹر بشرا اقبال سے کی تھی، جن سے ان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہیں، جن کی عمریں 20 سال سے زائد ہیں۔ ڈاکٹر بشرا کے ساتھ ان کی طویل رفاقت رہی، تاہم کچھ نجی مسائل کے سبب دونوں میں علیحدگی ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر بشرا نے دسمبر 2020 میں تصدیق کی تھی کہ عامر لیاقت نے انہیں طلاق دے دی ہے۔
عامر لیاقت نے دوسری شادی جولائی 2018 میں ایک ماڈل اور اداکارہ طوبیٰ انور سے کی تھی، جس کی عمر 23 سال تھی۔ یہ شادی 4 سال سے بھی کم عرصے تک چلی۔ گزشتہ سال فروری میں طوبیٰ انور نے تصدیق کی تھی کہ انہوں نے عامر لیاقت سے خلا لے لیا ہے، تاہم عامر لیاقت حسین مسلسل اس کی تردید کرتے رہے۔ عامر لیاقت نے تیسری شادی فروری 2022 میں بہاولپور کی 18 سالہ مشہور ٹک ٹاکر لڑکی دانیہ شاہ سے کی تھی، جس نے 3 ماہ بعد ہی مئی میں خلا کے لیے مقامی عدالت میں درخواست دائر کر دی تھی۔ عامر لیاقت حسین نے تینوں بیویوں کے نام آخری پیغام میں ان سے شکوہ کیا تھا۔ دانیہ شاہ کی جانب سے خلا کے لیے درخواست دائر کرنے کے بعد عامر لیاقت نے ان کی مبینہ آڈیو اور بعد ازاں دانیہ شاہ نے بھی عامر لیاقت کی مبینہ آڈیو اور ویڈیوز لیک کر دی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے پر سنگین الزامات بھی لگائے۔ حیرت ہے کہ اس کی تینوں بیویوں کے مطابق وہ ایک غلط شخص تھا، لیکن اس کی دولت، جائیداد، روپیہ، گاڑی، بنگلہ، یہ سب کچھ ان عورتوں پر حلال ہے جسے حاصل کرنا عین عبادت ہے۔ افسوس، بعد ازاں عامر لیاقت نے ہار تسلیم کرتے ہوئے ایک ویڈیو جاری کی جس میں وہ رو کر معافی مانگ رہے تھے۔ ایک تو انہوں نے عمران خان کو چھوڑنے پر کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی جو میں نے عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیا، مجھے اس کی سزا ملی، میرا گھر ٹوٹ گیا، میں برباد ہو گیا، مجھے عمران خان کے چاہنے والوں کی بد دعا لگ گئی، میں نے عمران خان کو چھوڑ کر غلطی کی۔ اور دوسرا، دانیہ شاہ سے معافی مانگتے ہوئے پاکستان چھوڑنے کا اعلان کیا، لیکن انہوں نے پاکستان چھوڑنے کی کوئی تاریخ نہیں دی تھی، لیکن 2 ماہ سے مسلسل ذہنی تناؤ اور ڈپریشن کا شکار تھے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ انہوں نے خودکشی کی یا ڈپریشن میں آ کر اٹیک ہو گیا اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ عامر لیاقت نے پاکستان کے مختلف ٹی وی چینلز پر طویل ترین رمضان ٹرانسمیشن کا ٹرینڈ متعارف کرایا۔ جیو نیوز چھوڑنے کے بعد ARY اور مختلف چینل سے وابستہ رہے۔ بعد ازاں ان کی اصل وجہ شہرت رمضان ٹرانسمیشن بھی تھی۔ وہ ایک لمبے عرصے تک اس شعبہ میں تنہا راج کرتے رہے۔ پاکستانی ذرائع ابلاغ میں وہ جدید فیملی انٹرٹینمنٹ کے بانی بھی ہیں۔ گزشتہ 14 برسوں سے انہوں نے خصوصی رمضان نشریات کی روایت ڈالی، جسے آج بھی تمام ٹی وی چینلز رمضان میں مختلف ناموں سے فالو کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ عامر لیاقت نے سیاسی پروگراموں کی بھی میزبانی کرنی شروع کر دی، لیکن اس میدان میں انہیں زیادہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ پھر وہ رفتہ رفتہ میڈیا سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے دوبارہ سے سیاست کے میدان میں سرگرم ہونے لگ گئے۔ ایک دفعہ عامر لیاقت نے اپنے پروگرام میں احمدی کمیونٹی کو غیر مسلم قرار دیتے ہوئے ان کا قتل جائز قرار دے دیا۔ اسی ہفتے سندھ میں احمدی کمیونٹی کے 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ ان کے اس بیان پر انسانی حقوق کی تنظیموں نے شدید تنقید کی تھی۔ عامر لیاقت حسین اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد عشق اور محبت رکھتے تھے۔ وہ ہر وقت درود و شریف پڑھتے تھے۔ ایک دفعہ ان کو اپنے پروگرام میں انڈیا سے ایک شخص نے کال کر کے خلفائے راشدین کے بارے ایک طنزیہ سوال پوچھا تو عامر لیاقت حسین شدید غم و غصہ اور طیش میں آ کر آن لائن ٹرانسمیشن میں سب کے سامنے اس شخص کو بے عزت کر کے رکھ دیا اور کہا کہ مجھے اپنے نبی اور خلفائے راشدین کی عزت اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری اور عزیز ہے۔ یہ کہہ کر وہ غصے میں آ کر اپنا پروگرام چھوڑ کر باہر چلے گئے۔ عامر لیاقت میں بولنے کی صلاحیت اور قابلیت بے انتہا تھی۔ وہ جو کچھ بھی پڑھتے اور بولتے اس پر ان کا مکمل عبور حاصل تھا۔ انہوں نے لاتعداد پروگرام کیے، دینی، تعلیمی، معلوماتی، سوال و جواب، مزاحیہ اور سیاسی پروگرام بھی کیے۔ وہ اپنے پروگرام میں سامنے بیٹھے اشخاص میں کسی سے سوال و جواب کے دوران اکثر مزاحیہ چھیڑ چھاڑ بھی کر جاتے یا مزاحیہ ڈائیلاگ بھی بول جاتے تھے، جسے دیکھنے سننے والے بہت خوش ہوتے تھے۔ جہاں پاکستانی عوام ان کو بے حد پسند کرتی تھی، وہاں وہ اپنے مختلف پروگرام میں چند غلطیاں بھی کر بیٹھے تھے جن پر ان کو سوشل میڈیا صارفین نے متعدد بار شدید تنقید کا نشانہ بھی بنایا۔ لیکن یہ سچ ہے کہ لاکھوں دلوں میں بسنے والے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی موت کی خبر اچانک سن کر ہر آنکھ اشک بار ہے۔ اس دنیا میں بڑے بڑے عظیم انسان گزرے ہیں جنہوں نے اپنی فکر انگیز تقاریر، تصانیف، بول چال، سوچ و نظریات کی بدولت معاشرے میں انقلاب برپا کیے، عوام کی سوچوں میں تغیر پیدا کیا، عوام کے دلوں میں بے پناہ محبت پائی۔ لیکن جب وہ مرے تو کسی نے خودکشی کر لی، کسی کو قتل کیا گیا
کوئی روڈ حادثے میں چل بسے اور کچھ طبعی موت مرے، لیکن ایسے عظیم لوگوں کے جانے کے بعد زیادہ تر دنیا ان کو بھول جاتی ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں۔ ان میں اگر کسی شخص نے ساری عمر اچھے کام کیے لیکن آخری لمحوں میں اگر ایک غلطی بھی سرزد ہو جائے تو عوام پچھلی ساری نیکیاں اچھائیاں بھول کر اس شخص کی ایک خطا کو پکڑ کر انصاف کا فرشتہ بن کر اس شخص سے ناروا سلوک کرنے لگ جاتی ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے لوگوں سے بہت سی غلطیاں سرزد ہوئیں، لیکن دنیا آج بھی ان کو یاد رکھتی ہے کیونکہ انہوں نے اپنے زمانوں میں انقلاب برپا کیے۔ لیکن آج کے دور میں ہمارے ہاں اب سوشل میڈیا عام ہو چکا ہے تو اس کے نقصانات بھی عام ہو چکی ہیں۔ بندے کی اچھائیاں کم اور برائیاں زیادہ دکھتی ہیں۔ اگر ایک شخص ساری عمر ٹیلی ویژن کی سکرین پر راج کرتا رہا ہے تو اس کے مخالفین اس کی شہرت سے جلتے ہوئے اسے ایک برا انسان بنانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ ایسے حربے اختیار کرنے کے مختلف زاویے، مختلف پہلو اور مختلف طریقہ کار اپنائے جاتے ہیں۔ انہی افراد میں ایک شخص ڈاکٹر عامر لیاقت حسین بھی ہے، جس کو پاکستان کے کچھ گینگسٹر نے شہرت کی بلندیوں سے زمین پر لانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ عامر لیاقت حسین نے جہاں بے پناہ عزت، شہرت، پہچان پائی، وہاں کچھ حلقہ احباب نے اپنے گریبانوں میں جھانکے بنا عامر لیاقت حسین کا معاشرے کا ایک برا انسان ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی بخشنا شروع کر دیا۔ لیکن دوسروں کی ذاتی زندگی میں کیچڑ اچھالنے والوں کی اپنی ذاتی زندگی اور ماضی خود داغدار ہوتا ہے، جبکہ انہیں خود کو ٹھیک کرنے کی توفیق نصیب نہیں ہوئی۔ بالآخر ایسے حاسد اور ناکام لوگ عام انسانوں کی موت مر کر قبر میں کیڑے مکوڑوں کی خوراک بن جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ عامر لیاقت حسین ایک سپیکر، لیکچرر، اینکر، مذہبی اسکالر، شاعر، نعت خواں اور سیاستدان تھا۔ اسلامی دنیا کے 562 شخصیات میں نام پیدا کرنے والا شخص تھا۔ اپنی زندگی کا آغاز عالم آن لائن پروگرام سے شروع کرنے والا شخص آج کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ آہ کیسا شخص تھا وہ، جو سب کو ہنساتا تھا، جو سب کے دل بہلاتا تھا، جو مایوس چہروں پر ہنس سے بکھیرتا تھا۔ آہ کیسا شخص تھا وہ، اللہ ان کی بخشش کرے، آمین۔